علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصد احترام صاحب خانہ جناب اعجاز اشرفی صاحب اور دیگر صاحب خانہ، بالخصوص ان کی والدہ محترمہ اور ان کی دعائیں یہ رنگ لائی کہ آج اللہ نے ان کے گھر کا چھت انہیں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن بندے کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اپنا گھر عطا کرے اور آخرت میں بھی مولا کے صدقے میں وہ گھر عطا کرے جہاں رحمت خدا بندی نازل ہو۔ یقین کامل ہے، ایمان کامل ہے کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کے حقیقی دیوانے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے موقع اور ان کے وقت سے انہیں وہ چیزیں عطا کر ہی دیتا ہے۔ یہ کرم ہے اعجاز بھائی، ہمارے اچھے احبابوں میں سے احباب ہیں، بالخصوص جناب واحد صاحب اور ذاکر صاحب، شاہد صاحب، اور جہاں تک میری نظریں دیکھ پائی یہ تین شخصیت، اس کے علاوہ باہر اور جو بھی بیٹھے ہیں، میں ان سے مؤدبانہ اپیل کروں گا کہ محفل کا یہ آداب نہیں ہے، برائے کرم وہ اندر ہی تشریف لے آئے، باہر سے کوئی جلسہ نہ سنیں۔ جب گھر مکمل پھول ہو جائے اس کے بعد آپ باہر تشریف رکھیں، وہ چلے گا، کیونکہ ہم اہل خانہ کے عزیز ہیں تو ان کے چہرے کی زیارت تم بھی کرو اور تمہارے چہرے کی زیارت وہ بھی کرے، کیونکہ ہمارے واحد صاحب ماشاءاللہ بڑی ہی زبردست انداز میں جب وہ بھی مست ہوتے ہیں تو اچھے کلام پڑھتے ہیں۔ شاہد صاحب خود آئے ہیں، ذاکر بھائی بھی تشریف لائے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ انہیں دعوت دے دی گئی ہے، وہ انشاءاللہ جلد ہی اندر تشریف لے آئیں گے۔ آگے کافی جگہ ہے، اور بھی جو لوگ بیٹھے ہیں جو کرسی پر ہی بیٹھ سکتے ہیں، جو بیمار نہیں ہے وہ اندر آ جائیں، جو بیمار ہے وہ کرسی پر بیٹھیں۔ جناب واحد صاحب، کیونکہ نبی کے عاشق جہاں ہوتے ہیں نا، دیکھو ایک بات یہ الگ بات ہے کہ ان سے چلا نہیں جا رہا ہو، کوئی تکلیف میں ہو تو بات پوری الگ ہے، لیکن جب نبی کی دیکھو ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دیکھیں ایک ایک کر کے عاشقان رسول تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بھی جو باہر، اور برائے کرم مولانا مبارک صاحب میرے عزیز دوست ایز پر ساؤنڈ کو وہاں بھلے ہی کھڑے ہیں، دیکھیں کمال صاحب کا نام مجھے یاد ہی نہیں آیا، تو دہلیز چھوڑ کر واحد صاحب برائے کرم آپ آگے تشریف لے آئیں۔ تو مبارک صاحب اگر کوئی اور بھی آتا ہے تو برائے کرم انہیں آپ اندر ہی بھیج دیں، کیونکہ محفل جب تک جمے گی نہیں تب تک مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ ابھی کے ٹائم میں بروڑا کے ایک بہت اچھے بہتر نعتخواں جناب عبدالرزاق صاحب، جناب محسن صاحب، جناب ایاز صاحب ہیں، ان کی ٹیم اور دیگر لوگوں کو سننا ہے، تو ان کو جب سننا ہے تو جب پتا ہے کہ جب ایک گائز سجتا ہے بڑے لوگ آنے والے ہوتے ہیں، اچھے مداحان رسول، جبکہ لفظ اچھا بہتر نہیں ہے، ہر مداحان رسول اچھا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس اچھے کی تعریف ہوتی ہے جس کے سامنے اچھے اچھے بھی پھیکے ہوتے ہیں، جس کی بارگاہ میں خود خدا پورا قرآن الف سے الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک نعت مصطفیٰ بنا کر رکھ دے، تو پھر ہم اور تم تو ہمارے والدین کا صدقہ ہے ہم پر، ان کی حلال روزی کے ہمارے لقمے ہمارے اندر ہے کہ ہماری رگوں میں وہ خون پیدا ہوا کہ ہم نعت مصطفیٰ کرنے والے ہیں، ورنہ آوازیں بہت سی دنیا میں گھوم رہی ہے، لوگ بہت سے گھوم رہے ہیں، شکل خوبصورت بہت سی گھوم رہی ہے، مگر نبی کو وہی پسند آتا ہے جو نبی سے محبت اور اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، کیونکہ بلال حبشی تو اتنے کالے تھے مگر اللہ نے نبی کی ذات پر انہوں نے اپنا سب کچھ سونپ دیا، تو بلال حبشی وہ ہو گئے کہ کعبے کی دیوار پر چڑھ کر اذان دینے کا موقع بلال کو عطا کیا۔ میرے رسول ہمیشہ کمال کرتے ہیں، حضرت بلال کا نام آتا ہے تو یہ شعر میرے دل میں یوں
دستک دیتا ہے کہ میرے رسول ہمیشہ کمال کرتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں بے مثال کرتے ہیں، میرے رسول کو شمس و قمر سے مت جانو، ایسے کام تو ان کے بلال کرتے ہیں، ایسے کام تو ان کے بلال کرتے ہیں۔ ایک حضرت خبیب کی ذات ہے، حسان بن ثابت کی ذات ہے، یہ وہ نام ہے جو جب بھی محفل مصطفیٰ ہوتی ہے تو ان کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ بے شمار صحابی ہے اور ان سب سے محبت کرنے والے بھی بے شمار لوگ ہیں۔ تو آئیں اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے، اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے، میرے اللہ میرے جذبات پر قابو دے دے، اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے، میرے اللہ میرے جذبات پر قابو دے دے، میں غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں، میں غیر کے ہاتھوں سے، جیسے اعزاز بھائی نے کہا کہ میں نے 11 دیے روشن کیے، یہ دیے کا ثبوت بھی قرآن مقدسہ سے ثابت ہے، قرآن مقدسہ سے ثابت ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ دیے جلانا یہ کوئی غیروں کا کام نہیں ہے، اگر غیروں کا ہوتا تو ٹیوب لائٹ بھی غیر جلاتے ہیں، اپنے گھر میں پھول، اگر ٹیوب لائٹ اور روشنی، دیا ایک روشن کرنے کی چیز ہے، نسبت کس سے ہوتی ہے اس سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ دیا اگر غوث پاک کی محبت میں جلا ہے تو پھر اس کی رحمتیں ملیں گی، دیا اگر تم نے کسی کی اس کی وجہ سے جلایا ہے تو اس کا ملے گا، تو نسبت کس سے کرتے ہو یہ اس کا ثواب ہے۔ آج ہم سب کو غوث پاک کا دیار نصیب ہو، جب آپ جاؤ گے اس دیار پر تو دیکھو گے ایک نہیں دو نہیں ہزاروں دیے روشن ہوتے ہیں، یہ نسبت غوث پاک ہے۔ اور وہ کلام کا ایک شعر کہ ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو، تو کیا کیوں کہا شاعر نے؟ تو یہ جو ہمارا یہ طریقہ کہ میں غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں، ایک قطرہ ہی کافی ہے اگر تو دے دے، ایک قطرہ ہی کافی ہے اگر تو دے دے۔ دیکھنے والے بہت دیکھتے ہیں مگر شاعر کہتا ہے کہ صفا دیکھا، حرم دیکھا، حتیموں ملتزم دیکھا، صفا دیکھا، حرم دیکھا، حتیموں ملتزم دیکھا، خیالوں سے مگر آقا تیرا روزہ نہیں جاتا، خیالوں سے مگر آقا تیرا روزہ نہیں جاتا۔ ارے مجرم نہ گھبرا مانگ لے جو مانگنا چاہے، دیار عشق میں کھڑا ہے عاشق اور کہہ رہا ہے ارے مجرم نہ گھبرا مانگ لے جو مانگنا چاہے، یہاں سے دشمن بھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا، یہاں سے دشمن بھی، یہاں سے دشمن بھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا۔ اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے، میرے اللہ میرے جذبات پر قابو دے دے، میں غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں، ایک قطرہ ہی کافی ہے اگر تو دے دے۔ غبارے کوئے پیغمبر میری آنکھوں پہ سجائے رکھا ہے، غبارے کوئے پیغمبر میری آنکھوں پہ سجائے رکھا ہے، غبارے کوئے پیغمبر میری آنکھوں پر سجائے رکھا ہے، یہ مطلع شرک روحی ہے اسے پوچھا نہیں جاتا، کیونکہ ہر چیز ہٹا دی جاتی ہے نا، کوئی دھول لگتی ہے، مگر دیار عشق میں جو چیز لگ جائے اسے پوچھا نہیں جاتا۔ یہی وہ در ہے بخشش کا، یہی وہ در ہے بخشش کا، جہاں کے آنے والوں سے، اور بے شمار قصے ہیں، بے شمار احادیث سے اٹھائیں تو پڑھتے پڑھتے پریشان ہے انسان کہ کیا ملتا ہے اور نبی نے کیا دیا ہے، ایسے ایسے لوگوں کو بخش دیا ہے اور ایسے ایسے لوگوں کو حساب کیا ہے کہ شاعر خاموشی سے کہتا ہے یہی وہ در ہے بخشش کا، جہاں کے آنے والوں سے خطا کیسی ہے، جرم کتنا ہے پوچھا نہیں جاتا، خطا کیسی ہے جرم کتنا ہے پوچھا نہیں جاتا۔ عزیزان محترم، یہ تمام جلسے میں ہمیں یقین کامل ہے کہ آقا دو جہاں سرور کائنات تاجدار انبیاء کے چاہنے والوں کی آمد ہوگی، اور جس کے نام سے یہ محفل سجائی ہے، کیونکہ ہم اور تم بلاوے پہ نہ آئے، یہ دنیائی فطرت ہے، مگر اللہ کے ولی
انہیں بلایا جاتا ہے تو وہ ضرور تشریف لاتے ہیں. تو جب وہ تشریف لاتے ہیں تو رحمت و نور کی برسات ہوتی ہے. ہمیں یقین ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا انسان خوش نصیب ہوتا ہے. آپ تمامی لوگ مدحان رسول اور بالخصوص یہ تمام عاشق جو صرف یہ سنتے ہیں کہ عبدالرزاق بھائی اور میلاد مصطفیٰ کا پروگرام ہے, بچے نوکری سے بس آئے تھے, کھانا بھی نہیں کھایا ہے, کہیں چلے پہلے پروگرام میں جائیں گے بعد میں دیکھا جائے گا. تو ان کے جذباتوں کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, ہم سب کو نبی کی شان میں سلامت رکھے. آقا دو جہاں کی محبت میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ. جن کے ایک ہے وہ ایک ہی اٹھائے, جن کے دو ہے وہ دونوں اٹھائے. امید ہے سب کو اللہ نے دو ہاتھ عطا کیے ہیں. نبی کی شان میں دو ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اکثر ایسا ہوتا ہے جب کسی چیز پر وزن ہوتا ہے تو ہاتھ جلدی سے گر جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ یا کوئی بھی چیز پہ وزن لگایا تو نیچے آ جاتا ہے. مگر ایک غبارہ بڑا کمزور, بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے, مگر اس میں سے دنیا کی ایک گیس ڈال دی جائے تو وہ اتنا بلندی پہ جاتا ہے, اتنا بلندی پہ جاتا ہے کہ نیچے آنے کا نام ہی نہیں لیتا. پکڑ پکڑ کے لاؤ نیچے نہیں آتا, چھوڑو تو چلا جاتا ہے. کیا تھا؟ کہا کہ اس کے اندر ایک دنیا کا سسٹم تھا, وہ ڈالا تھا. تو لوگوں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں, اگر نبی کا سسٹم ہم فالو کرتے ہیں تو نبی کے نام پر ہاتھ اٹھے تو ایسا اٹھے کہ یہاں اٹھے تو نبی مدینے سے کہے کہ اے میرے دیوانے تیرے ہاتھ کو میں دیکھ رہا ہوں. کہے یا رسول اللہ. جن جن کے ہاتھوں میں زور نہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں. کہے یا رسول اللہ. یہ ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ یہ آقا کی بارگاہ میں ہینڈز اپ کہ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا, آقا تیرے سامنے آ گئے, اب تو ہمیں قبول کر لے. یہ تیرے نام پر محفل سجا دی ہے, تیرے نام سے گھر چھوڑ کر چلے آئے ہیں, تیرے نام پر راہ پر نکل آئے ہیں. آقا تو قبول کر لینا, آقا تیرے دیوانوں میں ہمارا نام شامل کر دینا. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, بس روز محشر یہ ہو کہ آقا کہے اے دیوانوں وہاں کیوں کھڑے ہو, چلے آؤ. وہی تو ہو جو دن میں دنیا کا حق ادا کرتے تھے اور رات کو نعت مصطفیٰ سجا کر کے میرے نام پر اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے اور ذکر مصطفیٰ بھی کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں اس لسٹ میں شامل کر دیں. انشاءاللہ اس تمام پروگرام کو ہم بخوبی سنیں گے اور عبدالرزاق بھائی اور ان کی ٹیم کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوب مبارکباد دے. اللہ تعالیٰ ان کے اندر دنیا اور آخرت ہم سب کو اس محفل کے صدقے میں بالخصوص ان کے صاحبزادے جناب غلام مصطفیٰ صاحب کو اللہ تعالیٰ خوب برکتیں دے. اتنی ننھی عمر میں, اتنی نونہالانہ زندگی میں بچے کسی کھلونے کے لیے روتے ہیں, یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے. اگر ہم سمجھے تو اپنی ضرورتوں کے لیے روتے ہیں, مگر یہ عشق دیکھیں اس بچے کا کہ اس نے کلام امام حسین پڑھا اور آخری شعر تک اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے. تو یہ کلام کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھا, یہ آقا حسین کی بارگاہ میں پڑھا گیا. اور جب دل آقا حسین سے لگ جاتا ہے نا, تو اسی کلام کا ایک شعر انہوں نے پڑھا تھا, وہ آنکھ رو گئی. حقیقت یہ دعا اور ان کا کلام اور یہ خود بھی انشاءاللہ امام حسین کی بارگاہ میں قبول ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس پورے خاندان کو جو ہمارا خاندان ہم نے بنایا ہے عاشقوں کا, اسے اللہ سلامت رکھے اور ہماری محبتوں کا دسترخوان ہمیشہ وسیع رکھے. جناب عبدالرزاق صاحب.